الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تم میں دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرا میری سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پابندی کیے ہوئے ہیں کہ جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں میں سے ایک چیز ہے اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ کی امان میں بولنا اور آداب عرض کرنا، جبکہ ان چیزوں کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اور ان کو چھوڑ کر ہم سلام سے دور جاتے رہ رہے ہیں، جبکہ سلام کی بے انتہا فضیلت حدیث میں وارد ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو زمین پر اتارا گیا ہے برکت کے لیے، لہذا تم اسے خوب پھیلاؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ تو کیا میں تمہیں وہ تدبیر نہ بتا دوں کہ جس کو عمل میں لانے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور وہ سلام کا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں جایا کرو تو وہاں ان مجلس والوں کو سلام کر لیا کرو، پھر اگر وہاں بیٹھنے کا ارادہ ہو تو بیٹھ جایا کرو، پھر جب اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگو تو بھی اس مجلس والوں کو سلام کر لیا کرو، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے افضل نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے سلام کرنے کی فضیلت شروع میں سنت طریقہ ہے، ایسے ہی آخر میں بھی سنت ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہونے لگو تو اس گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور جب اس گھر والوں سے رخصتی حاصل کیا کرو تو بھی سلام کے ساتھ میں رخصتی حاصل کیا کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سلام نہیں بلکہ آداب عرض کرتے ہیں، جس کی کہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جب کسی سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ کی امان میں بولتے ہیں، جبکہ اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سلام کرنے کا دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ یہاں بھی ذکر سلامی کا ہے، نہ کہ اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ کی امان یا آداب عرض کرنے کا ہے۔ اور سلام کی بے حساب فضیلتیں ہیں، اس سے نیکی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ 10، یعنی اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ 20، یعنی اس شخص کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی گئی۔ پھر تیسرا شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ 30، یعنی اس شخص کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ یہاں پہ سلام کرنے سے نیکیوں میں بھی اضافہ رہا ہے، جبکہ آداب آج کرنے سے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کی جو فضیلت اول میں ہے وہی آخر میں بھی ہے، لیکن جب ہم سلام کو چھوڑ دیں گے اور خدا حافظ، اللہ کی امان میں بولیں گے اور آداب عرض کریں گے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور سلام کرنا ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ کتاب سے بخاری حدیث نمبر 3326، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ملائکہ کو جا کر سلام کرو اور دیکھنا وہ کن الفاظ کے ساتھ میں تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے بھی جواب دیا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے لفظ رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو سلام کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور سلام کرنا نبیوں کا طریقہ رہا ہے اور ولیوں کا بھی طریقہ رہا ہے اور فرشتوں کا بھی طریقہ ہے۔ جیسے کہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی
कौम पे अज़ाब करने वाले फरिश्ते नाज़िल हुए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे और उनको भी सलाम किया था। और अल्लाह भी कुरान मजीद में अपने नबियों पर सलाम ही फरमा रहे हैं। सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला नूह, सलामुन अलल मुरसलीन। सब जगह सलामी का ज़िक्र है, जबकि ना और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई से मिलता है और उसे सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर उससे मुसाफ़ा करता है, तो उन दोनों के गुनाह इस तरह से झड़ जाते हैं कि जैसे दरख्त पे पत्ते झड़ जाते हैं। यहाँ पे भी सलामी का ज़िक्र आ रहा है, हर जगह सलाम ही सलाम है और सलामी की फ़ज़ीलतें हैं। एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल करने वाला वो शख्स है कि जो सलाम करने में पहल करे। और एक हदीस में फरमाया है कि सलाम करने वाला तकब्बुर से बरी है। और एक हदीस में आता है कि बखीलों में सबसे बड़ा बखील वो शख्स है कि जो सलाम करने में भी बुख़्ल करता है। तो ये इतनी सारी हदीसें सलाम की हैं जिनकी बेहिसाब फ़ज़ीलतें मौजूद हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर हम अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़ इन सब चीज़ों पर ही अड़े हुए हैं कि जिनका कहीं कोई भी ज़िक्र नहीं है। सलाम करने से अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है, सलाम करने वाला तकब्बुर से बरी होता है, सलाम करने से नेकियों में इज़ाफ़ा होता है, सलाम करने से गुनाह झड़ जाते हैं, सलाम करने से आपस की दुश्मनियाँ दूर हो जाती हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जायज़ नहीं किसी मोमिन के लिए कि वो अपने मोमिन भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। जब 3 दिन गुज़र जाए तो उसे चाहिए कि उससे मुलाकात करे और उसे सलाम करे। अगर वो दूसरा शख्स सलाम का जवाब दे दे, तो दोनों सवाब में शरीक हो जाएँगे। लेकिन अगर दूसरा सलाम का जवाब ना दे, तो सलाम करने वाला कतई रहमी से बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएगा। तो ये कुछ हदीसें थी जिनकी रोशनी में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि ये सलाम का इज़ाफ़ा हो और अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़ कहना लोग छोड़ दें। फ़ज़ीलत इस्लाम के बारे में जो आपसे बयान की गई है, अगर आपको लगता है ये सही है वीडियो और जो मैंने सलाम की फ़ज़ीलतें बताई हैं वो सही है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चीज़ से नफ़ा उठा सकें और इस अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह की अमानें बोलने से रुक सकें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।